لوگوں کا ذہن برا کرے. ہوتے نا بہت سے لوگ کہ ذہن برین واش کر دیتے ہیں انسان کا, ویسے ہی لوگوں کا ذہن پورا گھما رہے ہیں کہ ارے وہ ایسا جادوگر ہے کہ اس کا سامنا بھی پڑ گیا ایک مرتبہ, ایک بار ملاقات ہو جائے گی تو تم اپنے دین سے ہٹ جاؤ گے, اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹ جاؤ گے. تو اس عورت نے جب سنا, سننے کے بعد وہ ڈر گئی, یہ اس لیے ڈر گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نوجوان کا مجھ سے بھی سامنا ہو جائے, میرا بھی دین جو میرے باپ دادا کا دین ہے, میں جس کی عبادت کرتی ہوں, لات اور عزا کی عبادت کرتی ہوں, اپنے بتوں کی عبادت کرتی ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا جادو میرے اوپر اثر کر جائے, میں بھی اس دین سے ہٹ جاؤں اور اس کے دین میں چلی جاؤں. جب اس کو یہ خوف لاحق ہوا تو اس نے اپنا سارا سامان باندھا. باندھنے کے بعد اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں مکہ, شہر مکہ چھوڑ دوں گی, شہر مکہ چھوڑ دوں گی. اس ارادے سے اپنا سامان باندھ کر باہر بیٹھ گئی, کیونکہ بوڑھی تھی, ضعیف تھی. اس کو یہ تھا کہ کوئی نوجوان ایسا کہیں جوان مل جائے جو میرا سامان اٹھا کر مجھے آگے تک چھوڑ دے. میرے بس کا اتنا سامان نہیں ہے کہ میں اٹھا پاؤں. جب حضور کا اس گلی سے گزر ہونے لگا, حضور کا گزر ہونے لگا تو حضور نے دیکھا کہ ایک بوڑھی خاتون وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, اپنا ساز و سامان لیے ہے, لیکن سامان زیادہ ہے, اس کی عمر کم, عمر زیادہ ہے. یہ عمر کے تقاضے کی وجہ سے اپنا سامان اٹھا نہیں پائے گی, یہ بوجھ اس پر گرا گزرے گا, اس پر بھاری گزرے گا, اس وجہ سے یہ اٹھا نہیں پائے گی. چلو اس کی مدد کر دیتا ہوں. فوراً حضور اس کے پاس پہنچے, کہنے لگے اے مائی کہاں جاتی ہو, کہاں کا ارادہ ہے, اور اتنا سامان لیے ہو, اتنا سامان لیے ہو, تجھ سے یہ سامان نہیں اٹھا کے بنے گا. لاؤ میں تیری مدد کر دیتا ہوں, میں تجھ کو آگے تک چھوڑ دیتا ہوں, میں تمہیں تمہاری منزل تک چھوڑ دیتا ہوں, جہاں تم جانا چاہو گی میں وہاں تک تم کو لے چلوں گا. مائی چلو میں تمہارا سامان اٹھا لیتا ہوں. جیسی وہ بڑھیا نے سنا, کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹا میرا سامان اٹھا لو, مجھے آگے تک چھوڑ دو, مجھے زیادہ دور نہیں, بس مجھے حد تک, مکے کی حد تک چھوڑ دو. فوراً حضور نے اس کا سامان اپنے کاندھے مبارک میں رکھا اور لے کے چلے. حضور بھی چل رہے ہیں, ساتھ میں بڑھیا بھی چل رہی ہے, ساتھ میں دونوں چل رہے ہیں. چلتے چلتے حضور نے مائی سے پوچھا اے مائی یہ تو بتاؤ تم جا کہاں رہی ہو, آخر تم اتنا سارا سامان لے کر جا کہاں رہی ہو, تمہاری عمر ایسی ہو گئی ہے کہ تمہیں اس وقت سفر نہیں کرنا چاہیے, تمہارے حالات ایسے نہیں ہیں کہ تم اکیلے سفر کرو, تمہارے ساتھ بھی کوئی نہیں ہے جو تمہارا ساتھی بنے, تم اکیلے کہاں جا رہی ہو. تو فوراً بڑھیا نے جیسے ہی سنا کہنے لگی ارے تم کو نہیں معلوم, مکے میں ایک جادوگر آیا ہے, مکے میں ایک جادوگر آیا ہے, وہ ایسا جادو کرتا ہے لوگ اس کے دین میں آ جاتے ہیں, لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگتے ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ یہ لات اور عزا کی عبادت نہیں کرنا چاہیے, لات اور عزا کی عبادت مت کرو, یہ بتوں کی عبادت نہیں کرو, اللہ کی عبادت کرو. اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ تم کو عذاب دے گا, اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تم کو جنت دے گا. وہ ایسا جادو کرتا ہے, اس کے ایسے کلمات ہیں, اس کی ایسی زبان ہے کہ لوگ اس کی بات سنتے ہیں, جیسے ہی سنتے ہیں اپنے دین سے پھر جاتے ہیں, اپنے باپ دادا کی دین سے پھر جاتے ہیں. میں اس ڈر سے اس شہر کو چھوڑ رہی ہوں, یہ میرا بہت مکرم شہر ہے, میرے باپ دادا یہی دفن ہے, لیکن مجبوراً مجھے یہاں سے جانا پڑ رہا ہے, صرف اس وجہ سے جا رہی ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نوجوان, اس جو نیا دین لے کے آیا ہے, وہ جادوگر کا سامنا مجھ سے ہو جائے اور میں بھی کہیں ان کی باتوں میں آ کر اپنا دین نہ چھوڑ دوں, اپنا دین نہ چھوڑ دوں. اس ڈر سے میں جا رہی ہوں. حضور اس کی بات سنتے رہے, مسکراتے رہے, چلتے رہے. جب مقام آ گیا, بڑھیا نے کہا کہ بس بس نوجوان میرا سامان تو یہاں رکھ دے, میں یہاں سے آگے چلی جاؤں گی, اپنے آپ یہاں سے چلی جاؤں گی, یہاں تک تو نے مجھے چھوڑ دیا تیرا احسان ہے. حضور نے اس کا سامان, اس بوڑھی کا سامان وہیں رکھا. حضور پلٹنے لگے تو فوراً بڑھیا نے کہا اے نوجوان, اے نوجوان تو کہاں جا رہا ہے, رک تو صحیح, رک تو صحیح, ذرا اپنا نام تو بتا. میں مکہ چھوڑ کے گھر دوسری جگہ جا رہی ہوں, وہاں کے لوگ جب مجھ سے پوچھیں گے اے مائی اتنا مکرم شہر, اتنا معتبر شہر, اتنا افضل و اعلیٰ شہر تو چھوڑ کے کیوں آئی ہے, تو میں ان کو بتاؤں گی کہ
وہاں پہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے جو ایک نیا دین لے کے آیا ہے، لوگوں کا دین چھین رہا ہے، لوگوں کا ایمان چھین رہا ہے، کہتا ہے کہ یہ لات اور عزا کی عبادت مت کرو، بتوں کی عبادت مت کرو، اللہ ایک ہے، ایک کی عبادت کرو۔ لوگ جب پوچھیں گے تو مکے کو غلط گمان کرنے لگیں گے، یہاں آنے سے ڈریں گے، تو اے نوجوان تو بھی اپنا نام مجھے بتاتا جا، تاکہ میں ان کو یہ بتاؤں گی کہ مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر ہے کہ اگر وہاں کوئی ایسا جادوگر ہے تو وہاں تیرے جیسا اچھا نوجوان بھی ہے، تیرے جیسا ایک اچھا کردار والا شخص بھی رہتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے والا شخص بھی رہتا ہے، بزرگوں کی عیادت کرنے والا شخص بھی رہتا ہے، بزرگوں کی ہمدردی کرنے والا شخص بھی رہتا ہے، اچھی طرح کلام کرتا ہے، میں تیرا نام لوں گی تو ان کو خوشی بھی ہوگی کہ مکے میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ جیسے ہی حضور نے یہ سنا، سننے کے بعد ارشاد فرمایا، اے مائی جس جادوگر کا تو بات کر رہی ہے، جس جادوگر کی تو بات کر رہی ہے، سن لے میں محمد عربی وہی جادوگر ہوں۔ جیسے ہی مائی نے سنا، سن کے حیران ہو گئی، کہنے لگی تو وہی جادوگر، تو وہی جادوگر؟ حضور نے عرض کیا ہاں مائی میں وہی ہوں جو لوگ مجھے جادوگر کہتے ہیں، میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، میرا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا دین لے کے آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ جیسے ہی مائی نے یہ سنا، کہتی ہے تو نے میری مدد کس لیے کی تھی؟ تو نے میری مدد کس وجہ سے کی تھی؟ تو سچ سچ بتا۔ حضور نے عرض کی مائی نہ میں تجھے جانتا تھا، میرا تو گزر تیری راہ سے ہوا، میں نے تجھ کو دیکھا کہ تیرا ساز و سامان یہاں رکھا ہوا ہے، تجھ سے بنے گا نہیں، اس لیے میں نے تیری مدد کے لیے تیرا سامان اپنے کاندھوں میں اٹھا کے آگے چلا، تجھ کو تیری منزل تک چھوڑ دیا۔ اب مائی تو جان، تیرا سامان جان، اگر تو مجھے غلط گمان کرتی ہے، لوگوں کی بات میں تو بھی آتی ہے کہ میں جادوگر ہوں، تو تو مجھ پر کلمہ نہ پڑھ، تیری مرضی ہے۔ اگر تو مجھے سچ جانتی ہے، حق جانتی ہے، میرے کردار کو دیکھ کر جو مجھے سمجھتی ہے، تو میرے اوپر کلمہ پڑھ لے، میرے ہاتھ میں مشرف با اسلام ہو جا۔ مائی نے جیسے ہی سنا، بڑھیا نے جیسے ہی سنا، سوچا سمجھا کہ اگر فوراً بولی کہ جو لوگ تم کو جادوگر کہتے ہیں تو سن لے اے محمد بن عبداللہ، تیرا جادو مجھ پر چل گیا ہے، مجھے بھی دائرہ اسلام میں داخل کر لے اور مشرف با اسلام کر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور نے پیغام دیا اخلاق کریمہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کیا بنا کر بھیجا تھا؟ رحمت للعالمین، اللہ نے تمام عالم کے لیے رحمت